ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। आमीन। आमीन। यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में नाजरीन आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम पहुंचे। प्रोग्राम राह हक और जिंदगी लेकर एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। यहोवा खुदावन का शुक्र करते हैं उसकी तरफ से मिली हर एक नेमत और बरकत के लिए, और सबसे बढ़कर उसके जिंदा पाक कलाम के लिए जिसको उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी। नाजरीन, हम सब ने मिलकर सीखा कि खुदा यीशु मसीह ने हमें आसमान पर जाने से पहले एक ग्रेट कमीशन दिया, एक इरशाद आजम, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम दुनिया में जाकर हम यीशु की गवाही दें, और जो ईमान लाए और तौबा करे और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। आज हम सीखेंगे कि उस नजात याफ्ता जिंदगी को गुजारने के लिए once we have accepted Christ and once we have received this free gift of salvation, what are the next steps? खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने के बाद ईमान के इस सफर में बढ़ने के लिए, खुदावन के साथ उस जिंदगी के सफर में आगे जाने के लिए हमें क्या करना है? हारून, यकीनन खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी हम सब मसीहों के लिए एक रोल मॉडल है, लेकिन क्या खुदावन के पाक कलाम में खुदावन ने हमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ज़ाब्ता हयात दिया है जिसको फॉलो करके हम अपनी इस ईमानदार जिंदगी को गुजार सकते हैं? थैंक यू मारिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का कलाम शुरू से आखिर तक हमारे लिए एक ज़ाब्ता हयात ही है, हमारे लिए एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही है। बहुत से लोग, बहुत से लीडरान कई दफ़ा ये कह देते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह जैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन जब उनसे पूछा जाए या इस पर क्वेश्चन किया जाए तो वो इसी बात पर कायम रहते हैं, उसकी तफसीलात नहीं बताते। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम उस हवाले से तफसीलात को देखें, सादगी से प्रैक्टिकल अमली बातों को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी या उस जैसी ज़िंदगी क्या है जिसको हमने फॉलो करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कैसी ज़िंदगी गुजारी? क्या अपने बाप के, खुदावंद यहोवा खुदा के अहकामात के मुताबिक गुजारी या उसके बरखिलाफ गुजारी? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने उन अहकामात के हवाले से, उस ज़ाब्ता हयात के हवाले से, ज़िंदगी गुजारने के तरीके के हवाले से कुछ कहा? बिल्कुल कहा। और इसको हम पहाड़ी वाज के सिलसिले में, द सर्मन ऑन द माउंट के सिलसिले में देखते हैं, जहाँ मैथ्यू 5 से लेकर मैथ्यू 7 तक, मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब से 7वें बाब तक खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ी वाज में हमें ये बता रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से उनका जो पॉइंट करने का, उनका जो हाईलाइट करने का फोकस है वो अपने बाप की तौरेत है, अपने बाप का कलाम है जो ज़िंदगी बख्श है, और उसके हवाले से वो बड़ी क्लियर बातें कर रहे हैं जिसे आप आज के प्रोग्राम में एक्सप्लोर करेंगे। हारून, इस आयत में जो भी मैंने आपके लिए पढ़ी, मत्ती के इंजील के 5वें बाब की 17वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने दो अल्फाज का, अहम अल्फाज का जिक्र किया है। एक मनसूख करना यानी कि अबॉलिश करना, और दूसरा पूरा करना यानी कि फुलफिल करना। और इन दो अल्फाज के बारे में हम देखते हैं कि काफी कंफ्यूजन पाई जाती है, तो इसके बारे में आप जरूर हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसा मारिया ने पढ़ा भी प्रोग्राम के आगाज में, कलाम पाक में से बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मैं तौरेत को या अंबिया की किताब को, जिसे हम पुराना अहदनामा या ओल्ड टेस्टामेंट या हिब्रू में तनाख कहते हैं, उसको मनसूख करने नहीं आया। जब उसको मनसूख करने या अबॉलिश करने या ख़त्म करने नहीं आए तो उसका मतलब है कि वो कायम करने आए हैं। और वो साथ में कहते भी हैं कि मैं उसे फुलफिल करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। फुलफिल का मकसद हरगिज़ फिर मनसूख करना नहीं है। जहाँ बहुत से हलकों में, बहुत सी जगहों पर ये सिखाया जाता है कि वो मनसूख करने आया है और फुलफिल करने आया है, वो भी एक ही बात है। तो खुदा यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे मैं मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ, फुलफिल करना, टू हाईलाइट इट, टू रेज द बार। जैसे ये पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है, हम इसे ऊपर तक भर देंगे तो ये फुलफिल होगा। ये नहीं है कि हम इस पानी के ग्लास को फेंक दें तो ये फुलफिल होगा, नहीं, तब वो फुलफिल नहीं होगा, तब वो खाली होगा, तब वो खत्म कर दिया जाएगा। हमने इस चीज को समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि मैं मनसूख करने नहीं, अबॉलिश करने नहीं, बल्कि फुलफिल, जिसको ग्रीक में प्लीराऊ कहते हैं। प्लीराऊ का मकसद है कंप्लीटली फिल अप कर देना। और हम कलाम मुकद्दस में बेशतर मकामात पर इस लफ्ज को अनाजील में देखते हैं, जैसे रोमन्स में, जैसे कोलोशियंस में, जैसे खुद मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं।
تو وہاں پر جو بھی ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، جو بھی باتیں یوز ہو رہی ہیں، وہ ختم نہیں ہو گئی، وہ منسوخ نہیں ہو گئی، بلکہ خدا ان کو فلفل کر رہے ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں، اور ہماری بھی پھر یہی ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے کہ ہم انہیں پورا کریں، ہم خدا کی فالوئنگ کریں، خدا یسوع مسیح جیسی زندگی گزاریں، جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح جیسی زندگی گزارنے کے لیے خدا کی بات کو، باپ کے کلام کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے، پورا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ منسوخ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پلیراؤ جو میں نے جیسے کہا کہ متی کی انجیل اس کے 3 باب میں ایک ایگزامپل بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح یوحنا کے ساتھ جو ہے ایک دلچسپ مکالمہ کر رہے ہیں بپتسمہ کے حوالے سے۔ وہ یوحنا کے پاس جاتے ہیں، یوحنا کہتے ہیں میں تو خود آپ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ابھی تو ایسا ہونے دے تاکہ ہمیں پوری راست بازی پوری کر سکیں۔ تو راست بازی پوری کرنا، راست بازی کو پلیراؤ کرنا، فلفل کرنا خدا یسوع مسیح کا مقصد تھا اپنے بپتسمے سے۔ سو کیا ہم اس کے بعد بپتسمہ نہیں لیتے کہ خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لے لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم بھی لیتے ہیں۔ اور بپتسمہ کے حوالے سے گزشتہ ویک ہم نے پروگرام بھی کیا۔ تو بپتسمہ لینا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے بعد ختم نہیں ہو گیا، منسوخ نہیں ہو گیا، بلکہ ہم نے بھی لینا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے باپ کی توریت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ میں اسے منسوخ کرنے نہیں بلکہ فلفل کرنے، پلیراؤ کرنے آیا ہوں۔ تو ہم نے بھی اوبیڈینس سے اس توریت کو، جو کہ ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو اوبیڈینس سے ماننا ہے۔ بالکل ہارون، اور خدا یسوع مسیح پہاڑی باز میں ہی جیسے آپ نے بتایا کہ ان انسٹرکشنز کو جو توریت یا انبیاء کے صحائف میں موجود ہیں اس کا بار ریز کر رہے ہیں، اور اس کی آپ ہمیں کوئی ایگزامپلز دے سکتے ہیں؟ بالکل، جیسے ہم نے کہا کہ پانی کا یہ گلاس بڑھا دیا جائے، فل اس کو کمپلیٹلی فل اپ کر دیا جائے۔ تو خدا یسوع مسیح بھی جو ہے توریت کو منسوخ نہیں کر رہے بلکہ وہ فلفل کر رہے ہیں۔ مثال جیسے ماری نے کہا، ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کلام پاک ہی میں سے، متی کی انجیل 5واں باب، وہ کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا زنا نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں جس کسی نے بری نظر کسی عورت پر ڈالی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب زنا کرنے لگ جاؤ، خدا نخواستہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ بری نظر بھی نہ ڈالو عورت پہ۔ So he is raising the bar, he is filling up the standard, he is fulfilling it, he is جیسے پلیراؤ کر رہے ہیں۔ تو اور بھی اس طرح کی مثالیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم سن چکے ہوگے کہ خون نہ کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ So he is not cancelling it, he is not abolishing it, he is fulfilling it۔ بالکل ایسا ہی ہے ہارون، اور ہم اگر اسی متی کی انجیل کے 17ویں آیت سے اگر ہم آگے پڑھیں، 18ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ خدا یسوع مسیح اس جملے کو، اس سٹیٹمنٹ کو مزید جو ہے وہ جلا بخش رہے ہیں، مزید کنفرم کر رہے ہیں، اسرٹیونیس دکھا رہے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ نئی توریت ختم ہو سکتی۔ جو کہتے ہیں ان کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین جب تک ٹل نہ جائیں۔ تو اگر سر پر آسمان ہے اور زمین ہے پیروں کے نیچے تو عزیز و خدا کی توریت قائم ہے۔ ہم اس بات کے لیے آسمان اور زمین کا جو ریفرنس ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے، ہمارے منجی نے، ہمارے سیویئر نے اس ریفرنس کو یوز کیا۔ اس لیے کہ جب خدا آسمانی باپ نے موسیٰ کی معرفت یہ شریعت دی اپنی چنی ہوئی قوم کو، تو اس نے کہا کہ میں آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں۔ There were 2 witnesses، 2 گواہ، اور یہی 2 گواہ خدا یسوع مسیح ریکال کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین چونکہ قائم ہیں، جب شریعت دی گئی تھی تب بھی انہی کو گواہ بنایا گیا تھا، اور ابھی بھی یہی 2 چیزیں، 2 ایلیمنٹس موجود ہیں۔ جب تک یہ موجود ہیں کوئی نقطہ، کوئی شوشہ جو ہے وہ توریت سے نہیں ٹل سکتا۔ اگر ایک جوٹ یا ایک ٹٹل جو ہے وہ توریت میں سے نہیں ٹل سکتا تو پورے احکام کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہرگز ایسا نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ توریت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ کچھ قوانین ہیں، ان کے حوالے سے ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہاں جی ہارون، میں اسی بات کی طرف آ رہی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شریعت کو مانے یا ہمیں ابھی بھی شریعت کو فالو کرنا ہے، تو جو پہلا سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے تو کہ پھر ہمیں قربانیاں بھی کرنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، شریعت یا خداوند کی توریت جو ہے یا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ہرگز صرف قربانیاں نہیں ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانیاں اس کا ایک ایسپیکٹ ہے۔ قربانیاں جو ہے
وہ خداوند یسوع مسیح میں ہمیں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں. ہر ایک قربانی جو مختلف قربانیاں تھیں، سلامتی کا ذبیحہ ہو گیا، سوختنی قربانی ہو گئی، فسح کی قربانی ہو گئی، کفارہ کی قربانی ہو گئی، وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں. اور یہ قربانیاں اسی وقت تک ویلڈ تھیں جب تک ہیکل موجود تھی. ابھی ہیکل نہیں موجود، اس کی بہت سی توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے. تو قربانیاں جو ہے وہ صرف شریعت نہیں ہے یا توریت نہیں ہے، بلکہ توریت تو زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ڈیل کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کام پر کیسے ڈیل کرنا ہے. تو صرف اسے قربانیاں کہہ کر اس سے جان چھڑانے کی بات جو ہے وہ بڑی illogical لگتی ہے، غیر منطقی لگتی ہے. یہ ایک اس بچے کی آرگیومنٹ تو ہو سکتی ہے جو ماں باپ کا حکم نہ ماننا چاہتا ہو، لیکن کسی سمجھدار بچے کی، کسی فرما بردار بچے کی جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی، جو اپنے ماں باپ کے لیے پیارا بھی ہے اور اپنے ماں باپ کی حکم کا جو ہے وہ فرما برداری بھی کرنا چاہتا ہے. We need to understand کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اوبیڈینس پر مبنی ہونا چاہیے، فرما برداری پر مبنی ہونا چاہیے. ہم اپنے آسمانی باپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ہماری اوبیڈینس جو ہے that shows that we love him. Obedience, our obedience is the love language which we can show to our heavenly Father. ہاں جی، اور ایسا ہی. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک قربانیوں کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر خداوند نے کہا کہ وہ یادگاری کے طور پر بنا، وہ سیلیبریٹ کیا جائے. تو قربانی جو خداوند یسوع مسیح کی افضل قربانی ہے، الٹیمیٹ سیکریفائس ہے، اس کو تو ہم ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی یادگاری ہم ہر سال کرتے ہیں. جب عید قیامت المسیح ہے، اس پر ہم خداوند کے فسح کے اس برے کو یاد کرتے ہیں. اور صرف سال میں ایک دفعہ نہیں، بلکہ ہم تو جب بھی عشاء ربانی لیتے ہیں. بالکل ایکسلنٹ. جب ہم عشاء ربانی لیتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے مرنے کو اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے ان کا بدن جو ہے وہ ایک افضل قربانی کے طور پر دیا گیا، وہ قربانی جس نے میرا اور آپ کا فدیہ دے دیا، ہمیں باپ کے گھرانے کا حصہ بنا لیا. اور جب ہم اپنے باپ کے گھرانے کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس ایٹیٹیوڈ کو، اس رویے کو جو کہ باغیانہ رویہ لگتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے احکامات کے حوالے سے کہیں کہ وہ ہم پر واجب ہی نہیں ہے، وہ ہم پر لاگو ہی نہیں ہوتے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. We need to understand it کہ خداوند کے جو قوانین ہیں، خداوند کے جو احکامات ہیں، وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو اس ایگزامپل سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ کسی ملک میں ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، انگلستان میں، امریکہ میں، wherever you are، آپ اس ملک کے سارے قوانین کو ہرگز نہیں جانتے. You don't know all the laws and rulings of that country. لیکن آپ اس کنٹری کے لا ابائڈنگ سٹیزن کہلانا پسند کرتے ہیں، قانون پسند شہری، وہ جو قانون توڑنا نہیں چاہتا. تو اگر آپ اس ملک کے جس میں آپ رہتے ہیں کوئی قانون نہیں توڑنا چاہتے، تو خدا کی بادشاہی کے قوانین کیسے توڑنے کی بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس ملک کے سارے قوانین پورے نہیں بھی کرتے، آپ سارے قوانین کو جانتے بھی نہیں ہیں اور سارے قوانین آپ ایٹ اے ٹائم پورے بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور کہیں تو ہم پر لاگو بھی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو خداوند کے کلام میں بھی ایسے ہی ہے. اس کے جو احکامات ہیں جو مردوں کے لیے خاص طور پر ہیں، وہ خواتین پر لاگو نہیں ہوتے. جو خواتین کے لیے ہیں وہ مردوں پر لاگو نہیں ہوتے. جو کاہن کے ہیں وہ بھی کئی لوگوں پر لاگو نہیں ہوتے. تو پھر اس حوالے سے اتنی بحث کیوں؟ جو چیز آپ کی بھلائی کے لیے ہے، آپ پر اپلیکیبل ہے، اس کو قبول کریں، کلام سے واقفیت حاصل کریں اور خداوند یسوع مسیح جیسی زندگی گزاریں جس نے باپ کی فرما برداری کی، تابع داری کی، نہ کہ باپ کی نافرمانی کی. ہارون، ایک بہت ریبیلیس ایسی سٹیٹمنٹ بھی ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہے کہ 613 احکام ہے، ہم تو کبھی ان کو پورا ہی نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا سیلفش سا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر ہم ایک چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں اپنی عقل کے مطابق کہ شاید ہم نہیں مان سکتے، 616 نہیں مان سکتے، تو ہم کوئی بھی نہیں مانیں گے. تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ہم اپنے ملکوں کے ہزاروں قوانین ہیں، آپ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ ان کو توڑنے کی بات نہیں کرتے. تو خداوند کے احکامات کے حوالے سے، آسمان کی بادشاہی کے حوالے سے ایسا رویہ کیوں کہ وہ حکم سخت ہیں؟ کلام کہتا ہے نئے عہد نامے میں، پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب، کہ خداوند کے احکامات سخت نہیں ہیں. یوحنا
پاک روح کی ہدایت سے اس چیز کو ہمارے لیے کلیئر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے احکامات جو ہیں وہ سخت نہیں ہیں، وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ابھی جو مختلف ملکوں میں بلکہ تمام اقوام عالم میں ایک بڑا جو کرونا وائرس آیا اور اس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، یہ ان ممالک سے نکلا ہے جہاں پر ہر قسم کی مکروہ چیز کھائی جاتی ہے۔ ریگارڈلیس آف دیٹ، آپ ان باتوں پر اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کلام ان باتوں کو، ان چیزوں کو مکروہ کیوں قرار دیتا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ بیماریوں سے بچ سکیں، ہماری سیفٹی کے لیے۔ بالکل۔ تو خداوند کا کلام ہماری سیفٹی کے لیے ہے۔ کئی جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اگر آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ان کو نہیں پتا، لیکن باپ اور ماں ہوتے ہوئے آپ جب انہیں روکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آگ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر خداوند نے اپنے پاک کلام میں کچھ باتوں سے ہمیں منع کیا ہے تو وہ اس لیے منع کیا ہے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، اسے ہماری فکر ہے، وہ ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے۔ اور یہی سوچ جو ہے وہ ہمیں ان احکامات کو مانتے ہوئے کرنی چاہیے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا، ہماری سیفٹی کا اور ہماری ترقی کا جو ہے پلان رکھتا ہے، نہ کہ ہماری برائی کا اور ہمیں جو ہے کوئی مزے لینے سے روک رہا ہے۔ بالکل ہارون، اور ہم متی کی انجیل میں 5ویں باب کی 19ویں آیت میں آگے پڑھوں گی، اس میں لکھا ہے کہ پس جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا وہ اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ بالکل ونڈرفل ورڈز آف آور لارڈ آور سیویئر۔ خداوند یسوع المسیح بڑے واضح انداز میں اپنی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جو خداوند کی توریت ہے، خداوند کی شریعت ہے، ان احکامات کو، ان قوانین کو چھوٹا کہے گا، وہ خود چھوٹا کر دیا جائے گا، وہ خود رذیل کر دیا جائے گا، وہ خود حقیر کر دیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی حقیر نہیں بننا چاہتا، آپ میں سے کوئی بھی رذیل نہیں بننا چاہتا۔ خداوند بڑے واضح انداز میں بتا رہے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح جو کہ خود زندہ کلام ہے وہ اس حوالے سے کلیئر ہے۔ سو ہمیں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور خداوند چاہتے ہیں کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں نیا نام حاصل کریں، بڑے ہوں۔ تو آپ کو خداوند کے احکامات کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جن بہن بھائیوں کو سمجھ نہیں ہے ان کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہارون، اور دوسری بات یہ کہ جب ہمارے خداوند یسوع المسیح نے، ہمارے نجات دہندہ نے یہ کہہ دیا تو ہماری اوقات نہیں، ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم اس چیز کو چیلنج کر سکیں۔ خداوند نے کہہ دیا کہ یہ حکم ہے، یہ خداوند کی، میرے باپ کی توریت ہے، اور اس کو ہم سب نے ماننا ہے۔ اگلی آیت میں پڑھوں گی، وہاں لکھا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بالکل، فقیہوں اور فریسیوں کا کیوں ذکر ہے؟ نارملی جب بھی فقیہوں اور فریسیوں کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح سے آرگیومنٹس کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی آرگیومنٹس ان سے اس حوالے سے ہوتی تھی کہ ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے، ان کی جو کامنٹری ہے، ان کی جو تفسیر ہے، وہ لوگوں کے لیے فرق ہوتی ہے اور اپنے لیے فرق ہوتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں صرف زبانی کلامی، جس طرح فقیہ اور فریسی جو ہیں وہ ایک اور موقع پر خداوند کہتے ہیں کہ وہ ایسا بوجھ لوگوں پر دھر دیتے ہیں جو خود انگلی بھی نہیں لگاتے، تو لوگوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے اور خود انہیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ That's what he was saying there۔ اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقیہ اور فریسی جو کہتے ہیں وہ کلام کے مطابق اگر ٹھیک ہے تو ہمیں اس بات کو کہنے کی بھی اور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور فقیہ اور فریسی جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اس لیے خداوند کہہ رہے ہیں کہ تمہاری راست بازی ان سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی صرف ان کے کہنے کے مطابق نہیں اور یا صرف ان کے کرنے کے مطابق نہیں، کیونکہ کر تو وہ رہے نہیں تھے۔ So you need to do it a lot more than them۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ ہر جہاں پر فقیہ فریسی، ہر پادری جو ہے، ہم اس کو جو ہے وہ برا نہیں کہہ سکتے۔ بہت سے فقیہ فریسی بہتر بھی تھے، اور اس زمانے میں دو سکولز آف تھاٹ تھے، ایک ربی شمعی اور ایک ربی ہلیل۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک ربی کی جو ٹیچنگ ہے اس سے کمپلیٹلی اگری تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ تھے، اور دوسرے کے ساتھ اور دوسرے کے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ اور جو ہے آرگیومنٹس ان کے ہوتے تھے۔ سو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر فقیہ فریسی بھی جو ہے وہ اس زمانے میں غلط نہیں تھا۔
हमें उस ज़माने के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मुख्तसरन इतना ही कि फ़कीह और फरीसियों की रास्तबाजी जो वो चाहे दूसरों को भी दिखाते हों, उससे बढ़कर हमारी राइचसनेस होनी चाहिए, और वो उसी तौर पर मुमकिन है जब हम खुदावंद यीशु मसीह जैसी ज़िंदगी गुजारें। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी कैसी थी? कलाम के मुताबिक थी, बाप के हुक्मों के मुताबिक थी, और उन अहकामात के मुताबिक ही हमारी ज़िंदगी भी खुदावंद यीशु मसीह जैसी हो सकती है। बिल्कुल हारून, और खुदा बाप ने हमें तौरेत में, उसी पुराने अहद में वो तमाम नेमतें और बरकतें जो हम पाना चाहते हैं उसका वादा भी किया। और एक और रवैया जो बड़ा दुख देता है वो ये है कि हम वो बरकतें तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम उन हुक्मों के टुवर्ड्स खुदावन की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम जो है इग्नोर कर देते हैं। यशवा की किताब में जैसे लिखा हुआ है कि तुम्हें इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं कि वहां पर जिन बरकत का जिक्र है वो कैसे यशवा को मिलती है। यशवा की किताब में हम देखते हैं उसके पहले बाब में कि खुदावंद ने यशवा से कहा कि तू निडर हो जा और बेदिल ना हो और खौफ ना खा, क्योंकि मैं जैसा मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। लेकिन उसे खास तौर पर कहते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। वो कहते हैं उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अजीजों, हम सब कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इकबालमंदी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम शरीयत की इस किताब से वाकिफ हैं जो खुदा के कलाम में है? शरीयत किसकी है? शरीयत खुदा की है। वी मस्ट रिमेंबर दिस कि अगर आप शरीयत को नहीं मानना चाहते, खुदा के अहकाम को नहीं मानना चाहते, तो दैट इज योर डिसीजन अगेंस्ट गॉड। ये किसी शख्स के हवाले से नहीं है, मेरे हवाले से या किसी और बहन भाई के हवाले से हरगिज नहीं है। इफ यू वांट टू आर्ग्यू अबाउट गॉड्स कमांडमेंट्स या उनकी ओबीडियंस, देन यू टेक योर केस अप विद गॉड। खुदावंद ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया हुआ है कि मैं तौरेत को, अंबिया के सहायफ को मंसूख करने नहीं आया, पूरा करने आया हूँ। तौरेत में से एक नुक्ता या एक शोशा भी नहीं टलेगा जब तक आसमान और ज़मीन मौजूद है। तो फिर देयर शुड बी एनी आर्गुमेंट। फिर आगे मजीद उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो इन हुक्मों में से छोटे को भी तोड़ेगा और आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में छोटा कर दिया जाएगा। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी आर्गुमेंट लेफ्ट। हाउएवर, सम पीपल मे वांट टू आर्ग्यू, देयर आर्गुमेंट इज विद गॉड, नॉट विद अस। और हारून, हमें जब हम निजात पा लेते हैं, उस फ्री गिफ्ट को हासिल करते हैं जो यीशु में हमें मिलती है, तो हमने अपनी उस पुरानी इंसानियत को उतार देना है, हमने गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। और गुनाह की पहचान हमें कहाँ से होती है? बिल्कुल ठीक बात की आपने मारिया। गुनाह की पहचान जो है वो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। पहला यूहन्ना का खत, उसका 3 बाब और 4 आयत, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 4। मेरी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, आपकी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, लेकिन कलाम पाक की, बाइबल मुकद्दस की डेफिनेशन क्या है? यहाँ लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालिफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालिफत ही है। आमीन। सो खुदावंद अपने पाक कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर कह देते हैं कि मेरी शरीयत की मुखालिफत गुनाह है। जहां जहां खुदावंद की शरीयत की मुखालिफत है, दैट इज सिन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप गुनाह से आज़ाद होना चाहते हैं तो शरा की मुखालिफत से आज़ाद हो। खुदावंद चाहते हैं कि आप गुनाह से आज़ाद हो, इसीलिए उन्होंने हमें निजात का ये मुफ्त तोहफा दिया है। और हम खुदावंद के अहकाम की पैरवी, उसकी फर्माबरदारी निजात पाने के लिए नहीं, निजात याफ्ता ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए करते हैं, क्योंकि निजात पाने के बाद हमने निजात याफ्ता ज़िंदगी में भी कायम रहना है। बेशक बेशक हारून। और अगर हम उन ब्लेसिंग्स को अजीजों हासिल करना चाहते हैं जो खुदावंद की तौरेत में, जो खुदावंद के पाक कलाम में लिखी हैं, तो हमें अपने फ़राइज़ का भी पता होना चाहिए। हमें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी चार्ज लेना है जो खुदावंद ने हमारे से एक्सपेक्ट की हैं। खुदावंद का पाक कलाम इमसाल की किताब के 28वें बाब की 9वीं आयत में यूँ कहता है
کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ ہم نے اپنے کان کو شریعت کی طرف، خداوند کے کلام کی طرف لگانا ہے۔ ہم نے یسوع المسیح کی زندگی کو اپنا ضابطہ حیات بنانا ہے۔ وہ یسوع المسیح جو اپنے باپ کی انسٹرکشنز پر چلتے تھے، انہوں نے جان دینے تک وفاداری کی، انہوں نے ہماری محبت میں، ہاں عزیزوں، ہماری محبت میں اپنی قیمتی جان کو اس صلیب پر دے دیا تاکہ ہم نجات پائیں، ہم زندگی پائیں، کثرت سے پائیں۔ اور ہمارا فرض یہی ہے آج کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو نہ صرف سنیں، نہ صرف پڑھیں، بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ خداوند آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔